بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ اسی حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں میں نے عرض کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں، یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اب کتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، اور ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ بہت سی چیزوں کو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو موقع بموقع استعمال کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کو استعمال تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ وہ بھی مل جاتی تو اچھا تھا، یہ بھی مل جاتی تو اچھا تھا، لیکن یا تو مقدر میں نہیں ہے یا پھر وہاں تک پہنچنے کی صحیح کوشش نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ پاک نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے ہم انسانوں کے لیے، ورنہ آپ دوسری مخلوق پر اگر نظر ڈالیں تو دوسری مخلوق دنیا کی اتنی ساری چیزوں کو استعمال نہیں کرتی ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے اندر جان ہے تو ان کے اندر بھی جان ہے، ہمیں بھی پیٹ ہے تو انہیں بھی پیٹ ہے، ہماری خواہش ہے تو ان کی بھی خواہش ہے، لیکن اللہ کی پوری مخلوقات میں کوئی مخلوق اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو اتنا یوز نہیں کرتی جتنا انسان کرتا ہے۔ ورنہ آپ پرندوں کو دیکھ لیجئے، چندانوں کے محتاج ہیں، ایک گھونسلے میں رہ کے زندگی گزار لیتے ہیں۔ اگر آپ بیلوں اور بھینسوں اور بکریوں کو دیکھیں تو گھاس پھوس کے اوپر ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جو چند چیزوں پر قناعت کر لیتی ہیں اور زندگی گزار لیتی ہیں۔ انسان ایک ایسا اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی مخلوق ہے
جس کی آرزو تو یہ ہے کہ ہر چیز استعمال کرے، اس کی آرزو یہ ہے کہ ہر چیز کھائے، اس کی آرزو یہ ہے کہ ہر چیز پیے، اس کی آرزو یہ ہے کہ ہر چیز پہنے۔ بے حساب ہماری آرزویں، بے حساب ہماری تمنائیں اور خواہشات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک بات کی نصیحت فرمائی ہے۔ وہ نصیحت یہ فرمائی کہ الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس میں جتنی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے ہی ہے، یہ تمہارے نفع کے لیے ہیں، یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں، یہ تمہیں آرام پہنچانے کے لیے ہیں، یہ تمہاری راحتوں کے لیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دھوکے میں مت رہو کہ دنیا ختم ہونے تک آپ بھی رہیں گے، اس دھوکے میں مت رہو۔ دنیا کی جتنی عمر ہے اتنی عمر تمہاری نہیں ہے، چاند کی جتنی عمر ہے اتنی عمر تمہاری نہیں ہے، سورج کی جتنی عمر ہے اتنی عمر تمہاری نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی رہے گی اور انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اور آنے جانے والے اس کو یوز کرتے رہیں گے، اسے یوز کرتے رہیں گے۔ یہ ہر آنے والے کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ ہر آنے والے کے لیے ہے۔ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا کی عمر جتنی ہے اتنی عمر تمہاری نہیں ہے، تم ایک بہت ہی کم مدت کے لیے یہاں بھیجے گئے ہو۔ چند دن کا تمہارا یہاں پر قیام ہے، اور وہ چند دن، اب چند دن ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ارے صاحب 50 سال چند دن ہوتے کیا، 60 سال چند دن ہوتے کیا، 70 سال چند دن ہوتے کیا۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپئے ہے اور دوسرے آدمی کے جیب میں 10 کی 25-30 نوٹیں پڑی ہوئی ہیں، اگر اس آدمی سے اس کا کمپیئر کیا جائے جس کے جیب میں 10 لاکھ ہیں اور جس کے جیب میں 10-20 کی نوٹیں 10-12 پڑی ہوئی ہیں، تو دونوں کی دولت میں کیا جوڑ ہے بتائیے؟ کوئی جوڑ ہے؟ آدمی یوں نکال کے بتا دے گا بھائی کل اتنے ہی پیسے ہیں میرے پاس، بولے آپ کی دولت کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ بولے پیاز کے چھلکے سے بھی کم ہے یہ تو۔ چند دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو عمر ہے، دنیا کی جو عمر ہے اس عمر سے اپنی عمر کو اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو آپ غور کر کے دیکھیے ہماری عمر کتنی ہے۔ اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو ہزاروں سال ہو گئے لوگ خبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ چلے جائیے پیچھے نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام تک،
آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو ہزاروں سال سے لوگ قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو 1400 سال ہو گئے. صحابہ کرام کو دنیا سے گزرے ہوئے لگ بھگ 1400 سال ہو گئے. اور آگے اگر نظر دوڑائیں تو اختتام کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے. اینڈ ہے، اختتام ہے، یہ معلوم ہے، کب ہے یہ نہیں معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے. تو پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ہزاروں سال سے لوگ خبروں میں سوئے ہوئے ہیں. آگے اگر نظر دوڑائیں تو اختتام کب ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. کتنے 100 سال باقی ہیں، کتنے 1000 سال باقی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے. اگر پیچھے دیکھیں اور آگے دیکھیں اور دونوں کے بیچ میں ہماری اپنی زندگی کو رکھ کر سوچیں تو ہماری زندگی تھوڑی نہیں تو اور کتنی ہے. خلیل بالکل تھوڑی سی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اے لوگوں، کہ دنیا میں جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں ضرور یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، یہ تمہارے یوز کے لیے ہے، تمہارے استعمال کے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے آرام کے لیے ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ مت بھولو کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، تم نہیں رہو گے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہارا مقصود یہ نہیں ہے، اور یہ تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. چند دن کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. جیسے آدمی سفر کر کے بمبئی چلے گیا، مدراس چلے گیا، اب وہاں جا کے ایک لارج میں اچھا سا کمرہ لے لیا، اب بڑا اچھا دکھ رہا ہے صاحب، لارجنگ کا کمرہ ویل ڈیکوریٹ ہے، بٹن دباتے ہی آدمی آ کے پوچھ رہا ہے کیا چاہیے صاحب. کمرے میں جھومر لگا ہوا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہے، صاف ستھرا ٹوائلٹ ہے، صاف ستھرا واش روم ہے، صاف ستھرا بستر ہے. لیکن آدمی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ 2 ہی دن کے مزے ہیں، یہ مزے 2 ہی دن کے ہیں، اور 2 دن کے بعد جا کے گھر کی وہ پرانی پلنگ پہ پھر سونا ہے. یہ مزے صرف 2 دن کے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ جتنے مزے ہیں دنیا میں، یہ مزے چند دن کے ہیں. جتنے مزے ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارے مزے چند ہی دن کے ہیں. اس کے بعد پھر آگے جانا ہے، پھر آگے سفر کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم اس دھوکے میں مت رہو کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور اس دھوکے میں مت رہو کہ ایک طویل زندگی تمہیں ملے گی.
جن کو مل گئی ان پر اللہ کی عنایت ہے، جن کو لمبی عمر مل گئی وہ ان کے مقدر ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر ہم دھوکے میں آ جائیں کہ یہ بوڑھے ہونے تک زندہ رہے ہیں میں بھی رہوں گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ضعیف ہونے تک رہے ہیں لہذا میں بھی جب تک رہوں گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو لے جا کے دفنا کے آیا ہے، دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ نواسے کے ڈولے کو نانا کاندھا دیتا ہے، بھانجے کے ڈولے کو ماموں کاندھا دیتا ہے، بھتیجے کے ڈولے کو چچا کاندھا دیتا ہے، پوترے کے ڈولے کو دادا کاندھا دیتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ضعیفوں کو دیکھ کر ہم دھوکے میں آ جائیں کہ صاحب یہ جیسی لمبی عمر پائے ہیں ہم بھی لمبی عمر پائیں گے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے ضرور تمہارے لیے ہے، لیکن اس دھوکے میں مت رہو کہ تم یہاں ایک لمبے عرصے تک رہو گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بلکہ نظر اس طرف رکھو جہاں تمہیں جانا ہے، نظر اس طرف رکھو جہاں تمہیں جانا ہے، اور یہاں کی جتنی چیزیں ہیں اس کے ڈھیر لگانے کی فکر مت کرو، اس کے ڈھیر لگانے کی فکر مت کرو۔ یہاں تمہیں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ تھوڑے وقت کی ضرورت کتنی ہے اسے پوری کر لو۔ دستر بچھتا ہے، ڈھیر سانا کھانا تو آتا ہے دستر پہ، لیکن آپ کو تو کھانا اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پیٹ میں سماتا ہے، اس سے زیادہ تو آپ نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرورت کے اگتی دنیا کافی ہے تمہارے لیے۔ ایک مکان بن گیا، شکر ہے اللہ کا میرا مکان بن گیا، ایک گاڑی مل گئی، اللہ کا احسان ہے مل گیا، پہننے کو کپڑا مل گیا، میرے مالک کا شکر ہے مل گیا، پیٹ بھر کھانے کو مل گیا، مولا تیرا احسان ہے مل گیا۔ کیوں؟ ضرورت پوری ہو گئی۔ اب فکر وہاں کی کرو جہاں جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی بے وقوفی کرے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی تو تیاری نہیں کر رہا ہے اور جو چھوڑ کے جانا ہے وہ جمع کر رہا ہے، ایک بن گیا دوسرا بنانے کے چکر میں، ایک خرید لیا دوسرے خریدنے کے چکر میں، ایک لا لیا دوسرے لانے کے چکر میں، اب کوشش پہ کوشش چل رہی ہے، جیسے ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ارے صاحب ایک مکان بن گیا کافی ہے نا؟ نہیں میرا بن گیا، اب بچے کا بننا ہے۔ ارے بھائی بچے کا اللہ بھی وہی ہے جو تمہارا اللہ ہے، جو تمہیں دیا ہے وہ تمہارے بچے کو دے گا، اسے اللہ سے لینے کا سلیقہ سکھاؤ۔ آپ بنا کے کب تک اس کی تقدیر سنواریں گے؟ آپ مکان بنا کے بیٹے کی تقدیر نہیں سنوار سکتے، اسے رب سے لینے کا سلیقہ سکھاؤ۔ ہم لوگ اپنی اولادوں کو رب سے لینے کا سلیقہ نہیں سکھاتے، بولے جب تک میری جان ہے جب تک کوشش کر کے کچھ بھی اولاد کے لیے کر کے جاؤں گا۔ تو آپ اولاد کے لیے اتنا تو نہیں رکھ کے جاتے جتنا نظام سرکار رکھ کے گئے تھے؟ کیا ہم میں سے ہر آدمی اتنا رکھ کے جائے گا؟ کیا ہر آدمی کے لیے ممکن ہے یہ چیز؟ یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ لہذا رب سے لینے کا سلیقہ سکھاؤ۔ ہم رب سے لینے کا سلیقہ اولاد کو نہیں سکھاتے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ مجھ سے جتنا ہوا میں اولاد کے لیے کروں گا، چاہے اس میں میری آخرت برباد ہو جائے، اس میں میری نمازیں چھوٹ جائے، اس میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، اس میں جائز ناجائز کا سلیقہ نہ ہو، کوئی فکر نہیں ہے۔ بہرحال جمع کرو بھائی، اولاد کے لیے جمع کرو۔ کیوں؟ کیا ہمارے بعد اللہ موجود نہیں رہے گا؟
جو اللہ ہمیں دیا ہے کیا وہ ہماری اولاد کو نہیں دے گا؟ جو اللہ ہمیں کھلایا ہے کیا وہ ہماری اولاد کو نہیں کھلائے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کے دور سے مماثلت ہے، جیسے چاروں خلفائے راشدین کا دور تھا ویسا ہی دور مانا جاتا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو۔ بادشاہ تھے، اموی بادشاہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے۔ زندگی کے کئی واقعات ہیں، ایک ہی بات میں سناؤں گا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بعض رشتہ داروں نے کہا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ بادشاہ رہتے ہوئے اولاد کو جس قسمہ پرسی کی حالت میں تم چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تم نے بہتر نہیں کیا۔ قسمہ پرسی کیا تھی؟ گھر کی قسمہ پرسی کا حال کیا تھا؟ گھر میں قسمہ پرسی کا حال یہ تھا کہ صبح کو عید ہے، بچہ رو رہا ہے ماں کے سامنے کہ میں کل کیا پہنوں۔ ماں نے باپ سے عرض کیا کہ بچہ رو رہا ہے کپڑوں کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت ہو کر اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچے کو کپڑے بنا سکوں، کہ سرکاری جو تنخواہ مجھے ملتی ہے اس میں گھر کا گزارا ہو سکتا ہے، میں کپڑے نہیں بنا سکتا اپنے بچے کو۔ یہ ہے قسم پرسی۔ گھر آئے ہیں، بچی کو بلایا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہے، پریشان کیا بات ہے۔ جب دوسری کو بلایا وہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہے۔ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہے یہ لوگ؟ بڑی کو بلایا وہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہے، دوسری کو بلایا وہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہے، کیا ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ وقت کی بیوی جو خود بادشاہوں کی اولاد تھی اپنے شوہر نامدار سے کہتی ہے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا تو بچیوں نے کچی پیاز اور دال کھائی ہے، کچی پیاز کی بو آپ کو محسوس ہوگی اس لیے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہے۔ یہ تھی قسمہ پرسی، یہ تھی ان کے گھروں کی قسمہ پرسی۔ جب ان کی وفات کے وقت میں لوگوں نے، خاندان والوں نے تانا دیا کہ تم اچھا کر کے نہیں جا رہے ہو، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری اولاد دو طرح کی ہوگی، میری اولاد دو طرح کی ہوگی، یا تو یہ اللہ کی نافرمان ہوگی، اور نافرمان اولاد سے مجھے کیا لینا دینا۔ پیدا کرنے والے مالک سے غداری کرنے والی، پیدا کرنے والے مالک سے بغاوت کرنے والی، پیدا کرنے والے مالک سے نافرمانی کرنے والی، زندگی اور موت کے مالک کی نہ ماننے والی اولاد سے مجھے کیا لینا دینا ہے۔ میں تو ایک باپ ہوں، وہ تو رب ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، خالق ارض و سما ہے۔ جب وہ اس مالک سے بغاوت کرتی ہے تو اس اولاد سے مجھے کیا لینا دینا۔ یا پھر فرمایا کہ میری اولاد نیک ہوگی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میری اولاد نیک ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ایماندار ہوگا، توکل علی اللہ پہ زندگی گزارتا ہوگا، اللہ کے خالق ہونے پر بھروسہ رکھتا ہوگا، اللہ کے رازق ہونے پر یقین رکھتا ہوگا، اللہ سے لینے اور ملنے کا یقین رکھتا ہوگا، فرمایا کہ ان کا نگہبان تو خود اللہ ہے، میں ان کے لیے کیا رکھ کے جاؤں گا۔ بولے میں اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے دروازے پر بادشاہ فقیر بن کے جھکتے ہیں،
اس رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اولاد کو۔ آج وہ کیفیت ہمارے اندر سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، دنیا ضرور تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، خلقت لکم، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم اسے استعمال کرو، کھاؤ پیو پہنو، ساری اجازت ہے، لیکن تمہاری نگاہ تو وہاں پر ہونا چاہیے جہاں تمہیں جانا ہے، جو تمہاری منزل ہے، تمہارا مقصود ہے، جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں تمہیں جانا ہے، تمہاری نگاہ تو وہاں ہونا چاہیے۔ تمہاری نگاہ وہاں نہیں ہے، اور یہاں ڈھیر لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک بن گیا دوسرا بنا دو، ایک پلاٹ خرید لیا دوسرا خرید لو، دوسرا آ گیا تیسرے کی تیاری کرو، یہ گاڑی آ گئی اب دوسری خریدو، دوسری آ گئی تیسری خریدو، یہ پہن لیا اب یہ نہیں اس سے اعلیٰ پہنو، وہ پہن لیا اب اس سے اعلیٰ پہنو۔ خواہشات تو موت تک باقی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش۔ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بھوک لگی، کھانا کھانا ہے، دال سے کھا لیا، چٹنی سے کھا لیا، کھٹے سے کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ضرورت پوری ہو گئی، بھوک مٹ گئی۔ بدن چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، بازار میں کپڑا دستیاب ہے، 100 میں بھی ملے گا، 150 میں بھی ملے گا، 200 میں بھی ملے گا، لیا پہن لیا، بدن چھپ گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ سر ڈھانکنے کے لیے ایک آسرا چاہیے، ایک مکان بنا لیا، اللہ نے حیثیت دی، جھوپڑا ڈال لیا، یا حیثیت دی، پختہ مکان بنا لیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ ضرورت ہے۔ ایک ہوتی ہے خواہش کہ بھوک لگ رہی ہے، اب سرکار دال کھانا کھانے تیار نہیں، کھچڑی کھٹا کھانا تیار نہیں، اب خواہش ہے کہ میں فلاں کھانا کھاؤں گا، یہ ہے خواہش، میں فلاں کپڑا پہنوں گا، میں فلاں جیسا مکان بنا کر اس میں رہوں گا، میں فلاں گاڑی میں رہوں گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، ضرورت غریبوں فقیروں کی پوری ہوتی ہے، خواہشات بادشاہوں کے بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ جو انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے موت تک بھاگتا رہے گا، موت تک بھاگتا رہے گا۔ ضرورت پوری ہو گئی، مالک کا شکر ادا کرنے کا مزاج بنا لو کہ میری ضرورت اللہ نے پوری کر دی، اب میری منزل کی طرف مجھے نگاہ رکھنا ہے، میری منزل میری خبر ہے، میری منزل آخرت کا سفر ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ آج ہم لوگ اس سفر کو بھول کر اسے جمانا شروع کر رہے ہیں کہ صاحب جما لو جما لو جما لو جما لو، حالانکہ سب کو معلوم ہے کفن کو جیب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جما رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے جتنا جمع کیا اس کا جواب بھی دینا ہے، جا کر جتنا جمع کیا اس کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کی دعاؤں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ایسے مال سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایسی دولت سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس سے نفع دوسرے اٹھائیں اور حساب ہم سے لیا جائے۔ نفع کون اٹھا رہا ہے؟ دوسرا اٹھا رہا ہے۔ مکان رکھے گئے تھے، پیسہ رکھے گئے تھے، دولت رکھے گئے تھے، پلانٹس رکھے گئے تھے، اب زندگی نے وفا نہیں کی، قبر میں پہنچ گئے، اب کمایا تو ہم نے تھا، لہذا اب ہم سے حساب لیا جا رہا ہے، اور مزے بیٹے اڑا رہے ہیں۔ مزے کون اڑا رہے ہیں؟ بیٹے اڑا رہے ہیں،
پوترے اڑا رہے ہیں، بیٹیاں اڑا رہی ہے، نواسے نواسیاں اڑا رہے ہیں مزے، اور حساب کس کون دے رہا ہے؟ حساب کمانے والا دے رہا ہے۔ کمانے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، بھگتنا کوئی اور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا الدنیا خلقت لکم، اے لوگو یہ دنیا ضرور تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ تمہاری ضرورت کی چیز ہے، تم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، اب اسی کے پیچھے نمازیں جا رہی ہے، اسی کے پیچھے روزے جا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، مال کی محبت میں حد یہ ہو گئی کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض نہیں ہوا، حج بھی نہیں کرتے، حج فرض ہو گیا، حج کو نہیں جائیں گے، مال دولت پڑا ہوا ہے، عمرے کی توفیق نہیں ہے، کیوں؟ 50,000 خرچ ہو گئے، بھائی کہاں لگاتے 50,000؟ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے صاحب، 50,000 خرچ کرنے تیار نہیں ہے اللہ کے گھر کو حاضری کی۔ اب وہ مومن جس کے دل میں خدا کے گھر کی دیدار کی آرزو نہ ہو، اور وہ مومن جو رسول اللہ کے روضے مقدس پر جا کر بنفس نفیس حضور کو سلام کرنے تیار نہ ہو، اس کے دل میں کیا محبت ایمان، کیا محبت اللہ کی ہے، کتنی محبت رسول اللہ کی ہے۔ یہ مال کی محبت ہے، یہ دولت کی محبت ہے جو اسے بیت اللہ کے دیدار سے بھی محروم کر رہی ہے، روضے رسول اللہ کی حاضری سے بھی محروم کر رہی ہے۔ وہی جھوٹی شان کے لیے، جھوٹی شوکت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے 5 لاکھ کا ولیمہ کرے گا حج کو گئے بغیر۔ ہاں صاحب، 1 لاکھ روپے کا عقیقہ ہو رہا ہے صاحب شادی خانے میں، بیٹے کا عقیقہ ہو رہا ہے، بیٹی کا عقیقہ ہو رہا ہے، اور 1 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن عمرے کو جانے کی توفیق نہیں۔ اللہ کے گھر کے دیدار کی تمنا خالی زبانوں پر ہے، دل اس سے خالی ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہماری زندگی کی صورتحال۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے، لوگوں یہ دنیا تمہیں یوز کے لیے دی گئی ہے، ضرورت کے لیے، ہر آنے والے کے لیے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک بڑی تعداد میں دے دیا گیا، اب آپ کے بعد آپ کی اولاد کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، ہر آنے والے کے لیے ہے، ہر آنے والے کے مقدر میں ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، انصاف سے بولیے کتنے باپ اور کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس بات کی دعا کرتے ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کے مقدر کو سنبھالیے؟ کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تب اس کا مقدر لکھا جاتا ہے۔ مقدر تو تب لکھا جاتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، تب کوئی دعا کرنے تیار نہیں، کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے تیار نہیں۔ مولا صالح بنا کے پیدا فرمائیے، سالم بنا کے پیدا فرمائیے، اے اللہ محتاج نہ بنائیے اسے، اس کے مقدر کو سنوار کے اسے بھیجیے، آپ کا باغی نہ بنائیے، رسول اللہ کا باغی نہ بنائیے، دین سے محبت کرنے والا بنا کر پیدا کیجیے، آپ کے در سے لینے والا بنا کر بھیجیے۔ کتنے ماں باپ دعا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کی دعا کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے۔ آج اس ضرورت میں ہم اتنے کھوئے ہوئے کہ ہم اپنی موت کو بھول رہے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے ہم پر عنایت کر دی تو فوراً ہمیں اپنی اولاد کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔
آپ ضرور فکر کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کریں، ضرور کریں، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ، اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے بغیر، اپنی خبر کو اندھیرا گڑا بنائے بغیر، قیامت کے دن کی رسوائی کا سامنا کیے بغیر، اپنی آخرت کی تباہی کے بغیر ضرور اپنی اولاد کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں یہ تمہارے ضرورت کے لیے، میری ضرورت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ اب جو ضرورت کی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس میں سے کچھ کھا لیا، کچھ اپنی آخرت کے لیے رکھ لیا، کچھ اپنے اولاد جو بچ گیا اولاد کے لیے چھوڑ دیا، چلے گیا۔ لیکن زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لینا کہ میرا بن گیا، اب بچے کا بنانا ہے، بڑے کا بن گیا، منجلے کا بنانا ہے، منجلے کا بن گیا، سنجلے کا بنانا ہے۔ پلنگ میں پڑے ہوئے بڈھے کی آرزو بھی یہی ہے۔ پیروں سے گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہے، ضعیفی عمر کے اس حصے میں لے کے چلے گئی، لیکن اپنی خبر سے بے خبر ہے، اپنی اولاد کی فکر میں مبتلا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ماں باپ آخرت کے میدان میں ایک نیکی کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو نہیں دیں گے، ایک نیکی نہیں دیں گے۔ بارگاہ ربانی میں ایسا آدمی بھی حاضر ہوگا جس سے اللہ فرمائے گا جنت میں جانے کے لیے جتنے نیکیوں کی ضرورت ہے صرف ایک نیکی کم ہے، جا لے کے آ۔ انسان نکلے گا باہر، ایک ہی نیکی کی تو مسئلہ ہے، سوچے گا کہاں جاؤں، بچوں کے پاس جاؤں، بیوی کے پاس جاؤں، بھائیوں کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں؟ آخر میں فیصلہ کرے گا نہیں، امی کے پاس جاؤں گا، اور اپنی ماں کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ محشر میں آمنا سامنا کرائیں گے دونوں کا۔ اب جب دونوں آمنے سامنے ہوں گے، ماں کو دیکھ کر یہ بھاگے گا، کہے گا اماں جان۔ ماں پوچھے گی کون ہے تو، کون ہے تو؟ یہ کہے گا اماں پہچانو میں تمہارا بیٹا ہوں، حساب کتاب ہو گیا، ایک نیکی کا مسئلہ ہے، دے دیجئے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، آخرت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں گا۔ ماں اس میدان محشر میں اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہے گی کہ خدا کی قسم میں نے تجھے جنا ہی نہیں، میں تجھے پہچانتی نہیں، تو کون ہے؟ قرآن کریم نے یہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ۔ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی تیاری خود کرو، اپنی آخرت خود سنوارو، اپنی خبر کو روشن خود کرو، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دنیا ہر ایک کو ملے گی، ہر ایک کو ملے گی، اور جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے اس سے ایک پائی زیادہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری کوشش سے، میری محنت سے، یہ سب عقل کے اندھوں کی باتیں ہی ہیں۔ آپ کچھ نہیں دے سکتے، جب تک رب نہ چاہے آپ کچھ نہیں دے سکتے، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے ضرور پہنچے گا۔ اسی لیے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں
یہ بات میں نے 10 مرتبہ شاید آپ کو سنائی. انہوں نے فرمایا کہ اگر بازار میں چاول کا ایک دانہ، گیہوں کا ایک دانہ اگر 1 دینار میں مل رہا ہے، سونے کا سکہ جو اس زمانے کی کرنسی تھی، پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کی خبر ہو کہ گیہوں کا ایک دانہ 1 دینار میں مل رہا ہے تو فرمایا تو پریشان مت ہو، تو پریشان مت ہو. فرمایا کہ اگر تیرے مقدر میں ہے وہ دانہ جو بازار میں رکھا ہوا ہے، اگر تیرے مقدر میں ہے تو وہ تیرے حلق سے نیچے بہرحال اترے گا. اگر تیری کمائی سے نہ صحیح، کسی اور کی کمائی سے صحیح، لیکن تیرے حلق کے نیچے اترے گا اگر تیرے مقدر میں ہے. فرمایا کہ اگر تیرے مقدر میں نہیں ہے تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ اس دانے کی قیمت اتنی مہنگی ہو گئی ہے. اس کے بعد حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رزق پر نظر رکھنا جانور کی علامت ہے، رزاق پر نظر رکھنا صاحب ایمان کی علامت ہے. ہماری نظر رزق پر نہ ہو، رزاق کے اوپر ہو. ہم نے اپنے بچوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی میں پال رہا ہوں، میں پال رہا ہوں، میں پال رہا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کو یہ سکھاتے ہوں نہیں بیٹے میں ذریعہ ہوں، پالتا تو اللہ ہے، ذریعہ ہوں میں، پالتی تو اللہ کی ذات ہے. ہم نے بچوں کے ذہنوں میں یہ نہیں بٹھایا. جن گھرانوں میں تنگیاں ہیں، جن گھرانوں میں فاقہ کشی ہے، جن گھرانوں میں فراوانی نہیں ہے، وہاں مائیں باپ کو کوس کوس کر بچوں کے دلوں میں باپ کے خلاف نفرت بٹھا دیتی ہے کہ تمہارا باپ ایسا، تمہارے باپ کی وجہ سے کپڑے صحیح نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے کھانا صحیح نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے مکان صحیح نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی. بچے کو بچے کے ذہن میں باپ کو خدا بنا دیا ماں نے، ذہنوں میں ہم نے بٹھایا، بچوں کا دماغ خراب ہم نے کیا. بولے میں ہوں میں ہوں میں ہوں، میری وجہ سے سب ہے. ہم نے ذہنوں میں یہی تو بٹھایا. میرے عزیز بھائیوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اپنے زمانے کا کتنا بڑا اللہ والا. جب یہ بالکل چھوٹے تھے، جب بچپن میں یہ کھانا مانگتے تو ان کی ماں کہتی کہ بیٹا کھانا ہم نہیں دیتے اللہ دیتا ہے، کھانا ہم نہیں دیتے کھانا اللہ دیتا ہے. اس کے بعد یہ کہتی کہ لے جا کے بچے کو وضو بناتی، اور اس کے بعد مصلی بچھا کے کہتی کہ بیٹے یہاں بیٹھ کے ایسا مانگو اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے، اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دے. وہ فرماتی ہے کہ میرا بچہ اپنی توتلی زبان میں جب یہ بولتا رہتا، اتنے میں اس کے کھانے کی چیز تیار کر کے گھر کے کسی جگہ پہ رکھ دیتی. کہیں تابدان میں رکھ دیا، کہیں تاخچے میں رکھ دیا، کہیں پلنگ پہ رکھ دیا. اس کے بعد جب بچہ میرا اٹھ کر پوچھتا کہ اماں اللہ کھانا دیا، بولے دیکھ بیٹے، تو بچہ ڈھونڈتے ہوئے پھرتا اور کسی جگہ اسے ملتا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا کہ اماں جان اللہ نے کھانا دیا ہے. روز کا یہی معمول تھا. فرماتی ہے کہ ایک دن کسی کام سے میں اپنے رشتہ دار کے گھر گئی، اور جب میرا بچہ اس قابل ہو گیا تھا کہ پڑھنے کے لیے مکتب کو جانے لگا، میرا اندازہ یہ تھا کہ میں کام سے لوٹ کر بچے کے آنے سے پہلے گھر آ جاؤں گی. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ گفتگو بہت لمبی ہو گئی اور میں وقت پر گھر آ نہیں سکی، اور وہ وقت ہو گیا جس وقت میں بچہ مکتب سے گھر آ جاتا ہے. اب راستہ بھر فرماتی ہے کہ میں دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آ رہی تھی، کہیں بچہ آ نہ جائے
اور اسے بھوک لگنے لگے اور وہ کھانے کی تلاش میں ہو، خدا نہ خواستہ اسے کھانا نہ ملے، تو بچے کا جو بھروسہ میں نے رب سے جوڑا ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ کہتی ہے کہ میں دوڑے 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 گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے۔ بچے سے پوچھا بیٹا کب آئے؟ کہا کہ اما جان تھوڑی دیر ہوا کے۔ کہا کہ بیٹا بھوک نہیں لگ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں بھوک تو لگ رہی تھی۔ پھر کیا کیا؟ کہا کہ روز جیسا کرتا تھا ویسا کیا، کہ میں نے وضو بنایا، مصلی بچھا کر دعا کی اور اس کے بعد اٹھ کر تلاش کیا تو مجھے روٹی مل گئی، میں نے روٹی کھا لیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں سجدے میں گر گئی اور اس کے بعد فرمایا مولا ربط قائم ہو گیا، تعلق جڑ گیا، بندے کو تیرے دروازے تک میں نے پہنچا دیا، آج کے بعد قطب الدین کی ماں کبھی اس کے لیے روٹی نہیں بنائے گی، آج کے بعد نہیں بنائے گی۔ کبھی ماں نے رب سے اپنی اولادوں کا تعلق ایسا جوڑا تھا، انہیں سکھایا تھا رب سے لینا، انہیں سکھایا تھا خالق ارض و سما سے لینا، مالک کل سے لینا سکھایا تھا۔ آج ہم نے وہ نہیں سکھایا۔ باپ باور کراتا ہے میں ہوں تو تم ہو، میں ہوں تو تمہاری عزت ہے، میں ہوں تو تمہیں کھانا ہے، میں ہوں تو کپڑا ہے، میں ہوں تو شہرت ہے۔ یہ آج کا باپ سکھاتا ہے، یہ آج کی ماں سکھاتی ہے۔ پہلے دور کی مائیں یہ نہیں سکھاتی تھی جو آج کی ماں اور باپ سکھا رہا ہے۔ وہ تو بچوں کو فقیر بنا کر رب کے دروازے پر کھڑے کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ دینے والی ذات بیٹا اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ دن اور ساری زندگی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک رومال بچھا کے رکھتے تھے اور اسی کے نیچے سے روٹیاں نکال نکال کے خود بھی کھاتے اور بندگان خدا کو دیتے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سچ میں کہوں، آج ہمیں لوگوں پر جتنا بھروسہ ہے اتنا تو اللہ پر بھی نہیں ہے۔ رب سے ہونے کا، رب سے لینے کا، رب سے ملنے کا یقین ہمارا بودا اور کمزور ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ وہ مجھ پر شک کرتا ہے، وہ مجھ سے اگر بدگمان ہے، اسے یقین نہیں ہے، اسے کامل بھروسہ نہیں ہے میرے خالق ہونے کا، میرے مالک ہونے کا، میرے رزاق ہونے کا، میری جانب سے دیے جانے کا، میری جانب سے عطا ہونے کا اسے کامل یقین ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اسے نوازوں، میں کیوں دوں اسے؟ میرے بھائیوں، رب سے لینے کا سلیقہ سیکھو، اپنے بچوں کو رب سے لینے کا سلیقہ سکھاؤ۔ آپ میں سے ہر آدمی نظام نہیں ہے جو 7 پشتوں تک جینے کے لیے اتنی دولت جمع کر کے رکھ کے جانے کے لیے، اور آپ کی جمائی ہوئی دولت، آپ کا کمایا ہوا پیسہ، آپ کی رکھی ہوئی جائیداد کب تک ہماری اولادوں کو کام آئے گی؟ کیا آپ کی نگاہوں نے نہیں دیکھا یا ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا؟ کل تک کاروں میں جس باپ کے ساتھ بیٹھ کر گھومتے تھے آج ان کے بچوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ جن اعلیٰ بلڈنگوں میں رہتے تھے اور ناز تھا انہیں اپنے باپ کی دولت پر، آج وہ کرائے ادا نہیں کر سکتے مکانوں کے۔ ایسے کئی اولادوں کو میں جانتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمائیں گے، ہم رکھیں گے، ہم جمائیں گے۔ ضرور جمائیے، منع نہیں، لیکن اپنی آخرت بگاڑیے مت۔
اپنی آخرت بگاڑ کر اولاد کے لیے جمع کرنا، اپنی خبر کو اندھیرا کر کے اولاد کا گھر روشن کرنا، اپنی آخرت کی تباہی کر کے اولاد کی دنیا بنانا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ دانش مندی اور عقل مندی تو یہ ہے اولاد کو لا کر رب کے دروازے پر کھڑا کرو کہ بیٹا ہم رہے نہ رہے پالنے والی ذات رب العالمین کی ہے، پالنے والی ذات احکم الحاکمین کی ہے، پالنے والی ذات خالق و ارض و سما کی ہے، ہم تمہیں نہیں پالتے، ہمارا رکھا ہوا کتنے دن تمہیں کام آئے گا؟ بندے کی دین سے بھرتا نہیں اور خدا کی دین کبھی سرتی نہیں، بندے کی دین سے کس کا بھرے گا؟ اور خدا کی دین کبھی سرتی نہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو ہم اس احکم الحاکمین سے نہ اپنا تعلق جوڑ سکے نہ اپنے بچوں کا تعلق جوڑ سکے، نہ خود لینے کا سلیقہ سیکھا نہ اپنے بچوں کو سلیقہ سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ پیدا کر کے یہ فرمایا کہ میاں جب تک ہے یوز کرتے رہو، تمہیں یہ تمہارے یوز کی چیز ہے، یوز کرتے رہو، اور تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، تمہارے لیے ہم نے جنت بنا کے رکھی ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور ایک ایک جنتی کو جو ادنا جنتی ہوگا، ادنا جنتی سے کیا مراد ہے؟ جنت میں کچھ لوگ تو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، کچھ لوگ حساب کتاب کے بعد جائیں گے، کچھ لوگ اللہ حفاظت فرمائے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد پھر جہنم سے مدت جیسے جیسے پوری ہوتی جائے گی نکالتے جائیں گے۔ تو پہلے جو گئے وہ وی آئی پی ہے، اور اس کے بعد وی آئی پیز ہیں، پھر اس کے بعد یہ کامن لوگ ہیں جو جہنم میں جا کر باہر نکلیں گے جہنم سے۔ 1 2 3 10 12 ہزار 10 ہزار لاکھ، فرمایا کہ سب سے آخر میں جو آدمی نکلے گا، سب سے آخر میں، اب اس کے بعد یا تو منافقین رہیں گے یا مشرکین رہیں گے جہنم میں، کوئی نہیں رہے گا، مومن کوئی نہیں رہے گا۔ سب سے آخری آدمی جس کو اعمال کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر نکالا جائے گا، اور سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ اس سے فرمائیں گے جا میں نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی ہے۔ سب سے آخری ایمان والا جو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے ایمان کی قدر اللہ کے پاس اتنی ہے کہ اس کے ایمان کی قیمت یہ لگائی گئی کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے عطا کریں گے۔ یہ 3rd کلاس جنتی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا۔ اب وہ جنت چاہیے یا پھر یہاں کے یہ اینٹ اور پتھر کے مکانات، یہاں کا کپڑا، یہاں کے کھانے، یہاں کے پینے، اسی میں پڑھ کر ہم اسے کھو دیں گے، ہم اسے کھو رہے ہیں اور یہ جمع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بھی آخرت ہم کو بنانا ہے، اپنی اولادوں کی آخرت کو بھی ہم کو سنوارنا ہے، اور جب انسان رب کے دروازے پر آتا ہے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا تو ایسے ہی پیچھے پیچھے چل کے آتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیسا آتی بھائی، ایسا کیسا آتی، جس کے پیچھے آ رہی اس کے پاس آ کے بیٹھو، بتاتا وہ راستہ کیا ہے۔ جس کے پیچھے آتی ہے اللہ تبارک و تعالی جو دین کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کے خدمت گزار بن جاتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں عام کرنے کی فکر میں لگتا ہے، لوگوں کے دسترخوانوں پر عزت کے کھانے خدا اسے کھلاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے فرمایا ایسی ایسی جگہوں سے کھلاؤں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں گزرتا۔ سچ مانیے اپنے دستر پر وہ نہیں کھا سکتے جو خدا دوسروں کے دستر پہ بٹھا کے کھلاتا ہے۔
اپنے شہروں میں رہتے ہوئے ہمیں وہ گاڑیاں میسر نہیں ہوتی جو دین کی نسبتوں پر باہر نکلنے پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے، دو دو تین تین، یہاں بیٹھ جائیے، میرے پاس بیٹھ جائیے، میرے پاس بیٹھ جائیے. کیا دینے والے ہیں بیٹھ کے؟ ہم کچھ نہیں دینے والے ہیں. تم اللہ کی نسبت پر آئے ہو، تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہی کافی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے کہ اللہ کیسے کیسے خطا کاروں کو آپ عزتوں سے نواز دیتے ہیں، اور اتنی چھوٹی خدمت پر اتنی بڑی عزت. فرمایا من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. الیکشن کا زمانہ ہے، جس لیڈر کے پیچھے آپ جائیں گے، چائے کو بھی پیسے مل رہے ہیں، سگریٹ کو بھی پیسے مل رہے ہیں، پان کے بھی پیسے مل رہے ہیں، اور صاحب ٹھنڈے کے بھی پیسے مل رہے ہیں، شام میں گرم گرم بریانی کے دیگ بھی آ رہے ہیں. ارے صاحب، جب آپ ایک انسان کے کام آ رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا انتظام ہے، جب آپ رب کے کام آؤ گے تو کیا خدا ایسے ہی چھوڑ دے گا ہمیں؟ ایسے ہی چھوڑ دے گا خدا؟ جب ہم ایک انسان کے کام آ رہے ہیں تو اتنی قدر ہماری ہو رہی ہے. جب خدا کے آپ کام آؤ گے تو خدا کے دین کی خدمت کرو گے، اسلام کی حفاظت کرو گے، دشمنان اسلام سے اسلام کو بچانے کی فکر کرو گے، خدا چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ ارے صاحب، خدا کریم نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک رب العالمین کی ذات ہی ایسی ہے، جو ایک ذرہ بھی لے کر اس کے دربار میں آئے تو وہ اس کا قدردان ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میں رب العالمین ہوں، ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز لے کے آیا ہے، وہ نہیں دیکھتا. بولے میں نے اس کو لاکھوں روپے دیے اور کسی یتیم کو 1 روپیہ ڈال کے جا رہا ہے، مسجد کے ڈبے میں 2 روپے پھینک کے جا رہا ہے، حالانکہ وہ رب خوب جانتا ہے کہ جیب میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. مسجد کے صدر کو اور خطیب کو نہیں معلوم ہے کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں، رب کو تو معلوم ہے، لیکن تلاش کر کر کے سکہ نکال کے ڈبے میں ڈال کے جا رہا ہے. خدا یہ تو نہیں کہا کہ اس کا ثواب نہیں دوں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فرمایا کہ اللہ قدردان ہے، چاہے وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہے. اس دنیا میں اس دونوں جہاں میں ہمارے عمل کا سب سے بڑا قدردان ہمارا مالک ہے. سچ مانیے، نہ اتنے قدردان نہ ہماری ماں ہے، نہ ہمارا باپ ہے، نہ ہماری بیوی ہے، نہ ہماری اولاد ہے. اگر ایک بیٹا 50,000 کما کر 10,000 دیا تو باپ پوچھتا باقی پیسے کیا کرے میاں؟ جب اسے اپنی الگ دکان لگا لیے آپ، بیوی پوچھتی کیا کرے پیسے پورے، بچے پوچھتے اتنے کما کے کیا کرے. ایک رب ہے جو کبھی سوال نہیں کرتا. میرے بھائیوں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو. بندے آپ کو کچھ نہیں دیں گے، بندے آپ کو کچھ نہیں دیں گے. اور یہ دنیا جمع کرنے کی فکر میں، یہ دنیا جمع کرنے کی فکر میں آخرت خراب مت کرو. اللہ سے دعا کرو کہ خدا بند قدوس ہمیں اپنا بنا کر زندہ رکھے اور ہماری دنیا بھی سنوارے اور ہماری آخرت بھی سجائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.